ایک مسلمان، ایک مومن جن جن حقیقتوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے ایک حقیقت آخرت کی بھی ہے۔ 7 ایمانیات ہے جس پر ایمان لائے بغیر انسان مومن نہیں کہلاتا۔ اللہ کی ذات پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان، یہ 7 ایمانیات مضبوط ہوں گے تو انسان مومن کہلاتا ہے۔ تو ان 7 ایمانیات میں جو دراصل 7 حقیقتیں ہیں، ایک آخرت میں ہے۔ ایک مومن کا آخرت پہ یقین اور ایمان اس قدر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، ہمیشہ کوئی نہیں رہا نہ کوئی رہا، ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے کچھ کر دیا۔ ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ سب چلے گئے اسے عالم کی طرف۔ ہم بھی آج جو ان کی نشانی بن کر دنیا میں بیٹھے ہیں، ہمارا بھی یہی راستہ ہے۔ ایک دن ہمارے لیے بھی اعلان ہو کہ فلاں بھی دنیا سے رخصت ہو۔ مومن اس دنیا کو دار فانی سمجھتا ہے اور آخرت کے گھر کو دار البقا سمجھتا ہے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس پر دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب کا اتفاق۔ ہاں، اس کے بعد زندگی ہے یا نہیں؟ اہل ایمان کا تو یہ اقرار ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب انسان آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، آخرت اللہ سے، یہ موت جو ہے، موت اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب تک کوئی انسان موت سے ہمکنار نہیں ہوگا، اس وقت ناممکن ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو۔ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ موت۔ مومن موت کو آخرت کی طرف منتقل ہونے کا پہلا دروازہ سمجھتا ہے کہ جب ہم آخرت کی طرف جائیں گے تو آخرت کی طرف منتقل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ موت۔ اور کافر دنیا کی زندگی کو زندگی کا انتہا سمجھتا ہے، خاتمہ سمجھتا ہے کہ بس موت آگے ختم ہو گئی، لیکن مومن موت کو آخرت کی طرف منتقل ہونے کا پہلا دروازہ سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس حقیقت کو ذہن میں بٹھا لیجیے کہ ایک دن ایسا آئے گا ہم سب نے اللہ کی طرف جا کر اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ جانتے ہو؟ سورج نکلا ہو، دروازے کا تھوڑا سا پٹ کھلا ہو اور اندر سے روشنی آ رہی ہے، اس میں کچھ ذرات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ بولتا ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا، ذرات ابھی بھی اڑ رہے ہیں،
ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں جو ذرہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس ذرے کی برابر بھی کوئی اچھا عمل کرے اس کو بھی دیکھ لے گا, برا عمل کرے اس کو بھی. اللہ کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں. واللہ علیم بذات الصدور. اللہ پاک سینے کے ایک ایک بات سے واقف ہے, ایک ایک بات سے واقف ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے, فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں اپنی نفس کو قابو میں رکھے اور ایسا عمل کرے جس عمل کا فائدہ اس کو آخرت میں ملے. دنیا کے انسان جتنے بھی کمائی کرے, جتنے بھی کوئی, ایک دن سب چھوڑ کے جائے. ہمارے حضرت بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, ان کے ملفوظات میں آتے ایک دن بیان میں انہوں نے کہا لوگوں خدا کی قسم کہا کر کہتا ہوں دنیا کی جتنی بھی محنت کرو گے, دنیا کے لیے جتنی بھی کوشش کرو گے, ایک دن سب کچھ چھوڑ کر تم جاؤ گے اور آخرت کے لیے جتنی بھی تمہاری محنت دنیا میں ہوگی سب کے سب کو لے کر تم آخرت کی طرف منتقل. دنیا کی محنت بس دنیا میں رہ جائے گی, آخرت کی محنت انسان اپنے ساتھ لے کر چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ آخری بیلچہ مٹی کا ڈال کر رخصت ہو رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان سے جانے والوں کی قدموں کے آہٹ بھی یہ مردہ سنتا ہے اور اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ آخری بندہ بھی چلا گیا, اب میری قبر پر کوئی نہیں رہا. اس وقت سوال جواب کا آغاز ہوتا ہے. نیک بندہ ہے, حسن طریقے سے یہ مرحلہ گزر جاتا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ایک صحابی کی قبر میں شریک تھے. جب آخری بیلچہ مٹی کا ڈالا جا چکا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جیسے تم آخری بیلچہ مٹی کا قبر پر ڈال چکے منکر نکیر پہنچے. سوالات اور جوابات کا آغاز ہو چکا ہے. ہم کڑے ہیں, منکر نکیر سوال اور جواب کر رہے ہیں. اپنی بھائی کے لیے دعا کرو اللہ اس ٹائم اس کو استقامت نصیب فرمائے. بس یہی وقت ہے, اگر یہ استقامت اس کو نصیب ہو گئی بیڑا پار ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی عنہا نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ جس وقت منکر نکیر آئیں گے اس وقت انسان کا عقل ہوش و حواس قائم ہوگا؟ جس وقت سوال جواب کے لیے منکر نکیر آئیں گے اس وقت انسان کا ہوش و حواس اور عقل قائم ہوگا؟ کہا ہاں قائم ہوگا. فرمایا بس پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں. یا عزم سے کہ اس نے ایسا یقین جو بنایا تھا اللہ کی ذات پہ, جس کا ایسا ایمان جو بنا تھا, کہا بس ہوش و حواس ہو, بس پھر مجھے کوئی فکر نہیں, انشاءاللہ یہ مرحلہ عافیت سے گزر جائے. پھر اللہ والے نے جب حضرت رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا, فرمایا رابعہ وہ منزل کیسے گزر گئی؟ ہاں سوال جواب والے آئے تھے, کہاں آئے تھے؟ سب سے پہلے انہوں نے سوال مجھ سے یہ کہ عمر رب کا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم آسمان بالا سے آئے ہیں. کہا میں نے ان سے کہا تم اتنا دور سے آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہو تیرا رب کون ہے؟ رابعہ تو صرف 4-6 فٹ زمین کے اندر آ گئی, اپنے رب کو بھول گئی. تم اتنے دور سے آئے ہو رب کو نہیں بھولے, رابعہ اپنے رب کو بھول گئے, اس رب کو پوچھ رہے ہو. فرمایا عصر کا وقت ہوتا ہے, مردے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے, سورج ہونے کے قریب ہے. کہا پھر میں نے کہا ہٹ جاؤ, سورج غروب ہو رہا ہے, میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, عصر کی نماز تو پڑھ لوں. سبحان اللہ. کہا کہ جیسے ہی میں نے عصر کی نماز کا ارادہ کیا, انہوں نے کہا اب کیا پوچھے, جوابات تو ہمیں نماز میں مل گئے.
ایسا مرحلہ ہوتا ہے، اتنا خوفناک منظر بھی نہیں ہے اللہ والوں کی، جنہوں نے اللہ سے لو لگایا، جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کیا ہو، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو پہچانا ہو، قبر کی زندگی اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ حسن فرماتے ہیں دور سے انتہائی خوبصورت حسین جیسے کوئی عورت آ رہی، اس کے گلے میں سفید پھولوں کا مالا ہے، اتنا خوبصورت جس کی خوبصورتی کی انتہا ہے، یہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر وہ انسان اس کے قریب آ رہا ہے، وہ خوبصورت، اور اتنی خوبصورتی کی اس مالے کی انتہا ہوتی ہے، لیکن اتنا نازک کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے قریب، مالی کے قریب کرتا ہے کہ دیکھو یہ کس چیز کی بنی، جیسے ہاتھ قریب کرتا ہے وہ مالا اتنا نازک ہوتا ہے کہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، دونوں لگے ہیں مالے کو چننے میں کہ آواز آ جاتی ہے کہ قیامت قائم ہو۔ اللہ، یہ قبر کی زندگی ایسی گزر جائے گی اللہ کے نیک بندے پر، پتہ ہی نہیں چلا، مالا ٹوٹ گیا، مالا چننے میں دونے لگے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان کے اعمال ہے، اعمال حسنہ ہے، سب چلے جاتے ہیں، ایک عمل حسنہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ ذکر، یہ نمازیں، یہ نوافل، یہ اچھائی کے کام، بروں سے منع کرنا، برے کاموں سے منع کرنا، خدا کی قسم یہ اعمال آپ کے ساتھ قدر ہے۔ مال بھی رخصت، رشتہ دار بھی رخصت، اولاد بھی رخصت، سب رخصت، صرف اعمال آپ کے ساتھ۔ پھر اگر اعمال کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے دنیا میں، سبحان اللہ، سونے پر سہاگا۔ اگر خدا نہ کرے کبھی نماز کا گلا گھونٹا ہے، کبھی قصداً قضا کیا ہے، کبھی توجہ ہی نہیں دی، تو پھر کیا حال ہوگا ایسے اعمال کا؟ اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک مومن دنیا میں باوقار زندگی گزارتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، زمینداری بھی کرتا ہے، جتنی دنیا کے شعبے ہیں وہ ضرور اختیار کرتا ہے، لیکن حلال ذرائع، حرام سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی بڑی باوقار گزرتی ہے۔ جب یہ آخرت میں منتقل ہوتا ہے تو پھر کتنا بہترین طریقے کے ساتھ منتقل۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب صاحب متوکل انسان تھے، اتنے عجیب متوکل انسان تھے کہ آج کا کھانا مل گیا کل کی فکر نہیں کرتے تھے، کسی توکل کے خلاف تھے۔ فرماتے تھے توکل کے خلاف ہے، کل کے کچھ رکھنا اپنے لیے، کھانے کا بندوبست کرنا کہ کل اور پرسوں کے لیے بھی۔ کیا اس کو اتنا یقین ہے اپنے اوپر کہ کل میں زندہ رہوں گا؟ کل کی فکر یہ کر رہا ہے؟ بالکل جو تھا آج کھا لیتا، باقی اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ تو ایک دن کسی خادم نے کہا جو آپ کے ساتھ تھا، یا حضرت آپ کے دیے ہوئے مال اور پیسوں سے لوگوں نے محلات بنا دیے، آپ اس جھوپڑی میں رہتے، ایک مکان تو بنا لیتے رہنے کے لیے۔ فرماتے ہیں اے خادم تم خوش نہیں، ہم نے کل آخرت آباد کرنے کے لیے آج اپنی دنیا برباد کر کہ ہمارا کل آخرت آباد رہے، اس لیے ہم دنیا میں مکان کی تلاش میں نہیں رہے، خیمے میں گزر جائے گی، لیکن ہم نے چاہا کہ ہمارے آخرت کا گھر آباد رہے۔ ایسی زندگی گزار۔ بس میرے محترم دوستو، ایک باوقار زندگی دنیا میں گزر، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حلال ذرائع اختیار کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، ایسے اعمال کی کوشش میں لگے رہنا ہے جو کل آخرت میں ہمارے کام آئے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کے عمل کی توفیق۔ تمام حضرات مل کر سب سے